السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 48 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے۔ حسب سابق سب سے پہلے آیت کی تلاوت کی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل یعنی صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے آیت کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جا چکا۔ اب میں اس آیت کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ گزشتہ اسباق میں ہم آپ کو غزوہ بدر اور اس سے متعلق کچھ قصے سنا چکے ہیں، کچھ واقعات سنا چکے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے، وہ قصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے عزیز طلباء کہ شیطان نے قریش کے اس لشکر کو دھوکے سے مسلمانوں کے خلاف ابھارا، اور جب لڑائی کا وقت آیا اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں تو عین لڑائی کے وقت یہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب یہ دھوکہ کس طرح دیا تھا؟ آیا اس نے دلوں میں وسوسہ ڈالا تھا، یا وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور اس نے آ کے ملاقات کی تھی؟ تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ اور عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ جب قریش کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہے تھے، تو اس وقت شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا تھا اور کہا تھا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، تو اس کو شیخ نجدی کہا گیا۔ اور اسی شخص نے ابو جہل کی رائے کی پرزور تائید کی تھی، اور اسی کی پرزور تائید کرنے سے باقی سردار بھی ابو جہل کی رائے پر آمادہ ہو گئے تھے، اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہوئے تھے۔ تو بتانے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر انسانی شکل میں آیا، اور اس کا قصہ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب قریش مکہ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ سے نکلا تو ان کے دلوں پر ایک خطرہ سوار تھا۔ وہ خطرہ کیا تھا؟ وہ خطرہ یہ تھا کہ ان کے قریب ہی ایک قبیلہ تھا بنو بکر، اور وہ ان کا دشمن تھا۔
تو ان کو خطرہ یہ تھا کہ ہم ادھر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جائیں اور ہمارے پیچھے ہماری غیر موجودگی میں بنو بکر والے مکہ پر حملہ کر دیں اور ہمارے اموال لوٹ لیں، ہماری عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہ ان کو خطرہ تھا۔ یہ ابو سفیان کی فریاد پر قافلے کو بچانے کے لیے نکل تو کھڑے ہوئے، لیکن ذہنوں میں یہ خطرہ موجود رہا۔ تو شیطان نے یہ چال چلی کہ یہ بالکل بے فکر ہو کے میدان جنگ میں پہنچیں۔ اس کے لیے اس نے یہ چال چلی کہ وہ ایک سردار سراقہ ابن مالک، یہ وہی شخص ہے جس نے ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا۔ عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا وہ سارا قصہ، میں نے بس آپ کو ایک اشارہ دیا، جس کا گھوڑا دھس گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے نکلا تھا۔ یہ وہی شخص، اس کی شکل میں سراقہ ابن مالک کی شکل میں، سراقہ ابن مالک نہیں آیا بلکہ شیطان نے سراقہ ابن مالک کی شکل اختیار کی، کیونکہ وہ بڑا سردار تھا اور اس علاقے کا بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، اس کا بڑا رعب تھا، دبدبہ تھا۔ اور اس طرح آیا، اکیلا بھی نہیں آیا، شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں اس طرح سامنے آیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا اور اس کے ساتھ ایک دستہ بھی تھا فوج کا۔ اس نے آگے بڑھ کر قریشی جوانوں کے لشکر سے خطاب کیا اور دو طرح سے دھوکہ دیا۔ ایک یہ کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، یعنی آج تمام لوگوں میں تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے جو تمہارے مقابل فریق یعنی مسلمانوں کی قوت کا بھی اندازہ ہے اور تمہاری قوت اور کثرت کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم بے فکر ہو کر آگے بڑھو، تم ہی غالب رہو گے، کوئی تمہارے مقابلے پر رک نہیں سکے گا، جم نہیں سکے گا۔ ایک دھوکہ دوست نے یہ دیا۔ دوسرا دھوکہ یہ دیا کہ کہا انی جار لکم، یعنی وہ جو تمہیں بنو بکر سے خطرہ ہے، تمہارے پیچھے وہ مکہ پر چڑھائی کر دیں گے، تو میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا رفیق ہوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں کر سکے گا۔ اب جب سرداروں نے یہ دیکھا کہ سراقہ ابن مالک جیسا سردار ہماری حمایت کے لیے آ گیا ہے، تو ان کے دل جم گئے، مضبوط ہو گئے اور وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آنے پر آمادہ ہو گئے، لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ اور شیطان تو عزیز طلبہ یہی کرتا ہے کہ بالکل خسارے میں، نقصان میں اور تباہی میں وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش میں وہ یہاں پر کامیاب بھی ہوا۔ یعنی ان مشرکین کو اس نے اپنے مقتل کی طرف، قتل گاہ کی طرف جہاں پہ ان کو قتل ہونا تھا، ہانک دیا، آگے بھیج دیا۔ لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ غزوہ بدر میں چونکہ مشرکین مکہ کی پیٹھ پر ایک شیطانی لشکر بھی آ گیا تھا، یہ شیطان اور اس کے ساتھ جو دستہ تھا وہ بھی شیطان ہی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں فرشتوں کا لشکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں، اور بعض روایت میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں تشریف لائے تھے، ان کی قیادت میں بھیج دیا۔ تو شیطان کو تو عزیز طلبہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس نے جب ان فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا
تو وہ سمجھ گیا کہ اگر میں یہاں رکا تو میری خیر نہیں ہے، اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. اس نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی. اس وقت جب یہ بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا تو اس وقت اس کا ہاتھ ایک قریشی جوان حارث بن حشام کے ہاتھ میں تھا. اس نے ہاتھ چھڑا کر جب بھاگنا چاہا تو حارث نے کہا یہ کیا کرتے ہو، یعنی ہمیں عین وقت پہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہو. چونکہ حارث تو اسے سراقہ سمجھ رہا تھا، اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ شیطان ہے. اور اس نے کہا اے عرب کے سردار سراقہ، تم نے تو یہ کہا تھا کہ میں تمہارا حامی اور مددگار ہوں، اور اب تم یہ عین لڑائی کے وقت میں یہ حرکت کر رہے ہو. تو شیطان تو اصل میں سراقہ کی شکل میں آیا تھا، سراقہ تو تھا نہیں. تو اس نے جواب دیا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ. میں تمہارے معاہدے سے بری ہوں کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی. وہ کیا چیز تھی عزیز طلبہ؟ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. وہ فرشتوں کا لشکر تھا، اور یہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں تمہارے ساتھ چھوڑ رہا ہوں. اور یہ کہہ کر اس نے حارث کو دھکا دیا، اس کو نیچے گرا دیا اور بھاگ کھڑا ہوا. اب جب یہ بھاگا اور اس کے ساتھ جو شیاطین تھے وہ بھی بھاگے، تو پورے لشکر میں خبر پھیل گئی کہ سراقہ جیسا بہادر بڑا سردار بھاگ رہا ہے. تو اس سے مشرکین کی ہمتیں پست ہونا شروع ہوئیں، حوصلے چھوٹنے شروع ہوئے، حوصلے پست ہونے شروع ہوئے. تو ابو جہل جو ان کا مشرکین کا بڑا سردار تھا، اس نے جب اپنے لشکر والوں کی ہمت ٹوٹتے ہوئے دیکھی تو بات بنائی اور کہنے لگا سراقہ کے بھاگ جانے سے تو متاثر نہ ہو، پریشان مت ہو. اس نے تو خفیہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کر رکھی تھی. تو اس نے اپنے لوگوں کی ہمت بڑھائی. بہرحال پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا اور جو مشرکین کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا. 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے. اب جب یہ لٹے پٹے واپس آئے روتے دھوتے، تو یہاں آنے کے بعد کسی کی سراقہ سے ملاقات ہو گئی، اصلی سراقہ سے. تو وہ سردار کہنے لگا کہ تم کیسے آدمی ہو، اتنے بڑے سردار بنتے ہو اور وہاں سے میدان جنگ سے بھاگ گئے، میں شرم نہیں آتی؟ آڑ دلائی، ملامت کی. اس نے کہا میں تو گیا ہی نہیں تھا بھائی، تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو، میں تو گیا ہی نہیں تھا، بلکہ مجھے تو تمہاری شکست کی خبر تو بعد میں ملی ہے، اور اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو فلاں سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو کہ میں ان دنوں میں کہاں تھا. وہ میری گواہی دے دیں گے کہ میں تو یہاں تمہارے ساتھ تھا ہی نہیں، میں تو اپنے علاقے میں تھا. تو عزیز طلبہ، شیطان کی یہ عادت ہے کہ وہ انسان کو برائی میں مبتلا کرتا ہے اور برے انجام تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور جب دیکھتا ہے کہ انسان برے انجام کو پہنچ رہا ہے تو بس اس کا مقصد حاصل ہو گیا، کیونکہ اس کا تو مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو جہنم میں پھینکا جائے اور جہنم انسانوں سے بھر جائے، یہ اس کا مقصد ہے. تو یہاں پر بھی اس نے اس دھوکے سے مشرکین کو جہنم کے دہانے تک، جہنم کے منہ تک پہنچا دیا اور پھر خود وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی
اس میں ایک بات اور بھی میں عرض کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور طرح طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، گناہوں کو، برے کاموں کو بہت مزین کر کے، خوبصورت کر کے سامنے پیش کرتا ہے، اور بعض اوقات سامنے آ کر بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ کفر و شرک یا دوسرے ناجائز اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا بیشتر سبب یہی ہوتا ہے کہ شیطان ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں بہت خوبصورت بنا کر، مستحسن بنا کر، نفع بخش بنا کر پیش کرتا ہے، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بٹھاتا ہے کہ تم ہی حق پر ہو، تم ہی سچے ہو۔ اس طرح کر کے وہ اصل جو صحیح جو نتائج ہیں ان کی طرف سے ان کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ اپنے باطل ہی کو حق اور برے کو بھلا اور غلط کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مشرکین مکہ، مشرکین بڑے بڑے سردار مشرکین کے، جب یہ بدر کی طرف روانہ ہونے والے تھے تو میں نے بیان کیا تھا کہ انہوں نے مکہ کے غلاف بیت اللہ کے غلاف کو، اس کے دروازے کو، اس کی چوکھٹ کو پکڑ کر یہ دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے اس کی مدد فرمائیے اور فتح دیجیے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یوں مدد مانگی۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں حق بنا کر پیش کیا، وہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنے باطل کو حق سمجھتے رہے اور اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال قربان کرتے رہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا عزیز طلباء کہ بھائی صرف اخلاص کافی نہیں ہوتا جب تک کہ ایمان نہ ہو، جب تک کہ عمل درست طریقے پر نہ ہو۔ میں نے کیا عرض کیا کہ صرف اخلاص کافی نہیں ہوتا، بلکہ ایمان اور عمل کی درستگی، یعنی وہ عمل اس طریقے کے مطابق ہو جس طریقے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور پھر اس کے ساتھ اخلاص ہو تو وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوتا ہے۔ ایمان ہی نہ ہو تو لاکھ اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی عمل کرے، وہ اللہ کے ہاں ذرہ برابر بھی مقبول نہیں۔ ایمان بھی ہے اور اخلاص بھی ہے، لیکن عمل صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا، تو پھر بھی عمل قبول نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے نیک عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طریقے کے علاوہ کسی طریقے کو کیسے قبول کریں گے؟ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو ایمان اور اس کے ساتھ اخلاص اور اس کے ساتھ طریقے کا درست ہونا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا، یہ عمل کو مقبول بنائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس آیت کی تشریح اور تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں الکلمات و تراکیب کی طرف، جس میں کچھ مختصر سے الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ حسب سابق آپ ان کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ پھر
التمارین صفحہ نمبر 31 پر سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 اس کے جوابات یاد کرنے کے لیے ہم نے نوٹس جو آپ کے اسلامیات کے نوٹس ہیں ان کا صفحہ نمبر 4 ہم شیئر کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے رکوع نمبر 6 سورۃ الانفال آیت نمبر 45 تا 48 اس کے ذیل میں ان دونوں سوالات اور ان کے جوابات کو لکھ دیا گیا ہے، وہاں سے آپ یاد کریں گے. پھر تیسرا سوال التمارین میں آیات سے متعلق ہے، ان آیات کا آپ ترجمہ یاد کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام طلبہ ان اسباق کو سننے کے ساتھ ساتھ ہی ان سوالات کے جوابات بھی آپ یاد کر رہے ہوں گے، الفاظ معنی بھی ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.